پہلی چیز بزرگان دین، جو چیز جتنی بڑی ہوتی ہے، جس چیز کا جتنا بڑا رتبہ ہوتا ہے، وہ چیز اتنی ہی اللہ کے یہاں رولز ریگولیشنز کو فالو کراتی ہے۔ جس چیز کے اندر جتنا اللہ نے مقام و مرتبہ رکھا ہے، اس کے اتنے ہی ٹرمز کنڈیشنز بھی زیادہ ہیں۔ مسجد عزیزیہ عبدالستار میں اگر آپ نے ظہر کی نماز پڑھی ہے تو آپ کی نماز کا ثواب الگ ہے۔ مکۃ المکرمہ میں آپ نے ظہر پڑھی ہے تو آپ کی نماز کا وہاں پر مقام و رتبہ الگ ہے، اور مدینہ منورہ میں اگر آپ نے نماز پڑھی ہے تو اس کا مقام و مرتبہ الگ ہے۔ ایسے ہی 12 مہینوں کی گھڑیاں، 12 مہینوں کے منٹس، سیکنڈ، گھنٹے یہ الگ ہیں۔ رمضان المبارک کے مہینے کی بات ہی کچھ اور ہے۔ اللہ رب العزت رمضان المبارک ہر ایک کو عطا نہیں کرتے ہیں۔ اب دیکھو، رمضان میں عبد الرحمن بھی زندہ ہے، رمیش بھی زندہ ہے۔ عبد الرحمن کا لیول اللہ کے پاس بہت بڑا ہے، اور رمیش کا لیول اللہ کے پاس وہ نہیں ہے جو ہونا تھا۔ یہاں یہ سوال نہیں اٹھایا جا سکتا رمضان اللہ سب کو نہیں دیتے ہیں کا مطلب اللہ نے غیروں کو بھی تو رمضان کا مہینہ دیا۔ ہم یہ کہتے ہیں اللہ رمضان کا مہینہ ایمان والا، سچے عقیدے والا، اللہ کی توحید کو پکا ماننے والا، رسول کی سچی تابع داری کرنے والا، اس کو اللہ رمضان عطا کرتے ہیں۔ اب بہت سارے لوگوں کے ذہنوں میں یہ ہے کہ اللہ نے غفور کو بھی رمضان دیا، رحمان کو بھی رمضان دیا، یعنی مطلب یہ اللہ کے جتنے ڈیفرنٹ قسم کے بندے ہیں سب کو اللہ نے رمضان دیا۔ نہیں، یہ غلط فہمی ہے ہماری۔ اللہ مسلمانوں میں بھی رمضان جو دیتا ہے اس میں بھی اپنے مخصوص بندوں کو دیتا ہے۔ یہ پوائنٹ کی چیز ہے، ہم یہاں غلطی کر رہے ہیں، سال بھر اسی لیے گناہ کر رہے ہیں کہ رمضان ہے۔ اللہ ایک گھر میں رہنے والی مسلمان فیملی کے اندر صرف 2 لوگوں کو رمضان عطا کرتا ہے بس۔ اب آپ بول رہے ہوں گے کہ یہ کیا بات ہوئی؟ یہ بات اگر آپ نے سچائی کے ساتھ اگر دیکھنا ہو تو آپ کو ابھی سے اللہ کی اطاعت کرنے لگ جانا ہوگا، تو ہو سکتا ہے اللہ سب کو رمضان عطا کر دے۔ اس وقت کہہ سکتے آپ اللہ سب کو رمضان دیا ہے۔ ورنہ میں یہاں پہ ایک چیز آپ کے سامنے کلیئر کر دیتا ہوں، وہ کلیئریفیکیشن یہ ہے۔ اب آپ سوچو، میں اگر یہاں پوچھوں کہ گزشتہ رمضان اللہ نے جو دیا تھا اس میں سارے لوگوں نے روزہ رکھا تھا، رمضان جس کو اللہ نے دیا تھا، تو کہیں گے کہ گزشتہ سال میں الحمدللہ رمضان پایا، روزے بھی رکھ لیا، تراویح بھی ہوئی، فلاں ہوئی، یہ سب بولیں گے، غفور بھائی بھی، شکور بھائی بھی، نذیر سب بولیں گے یہ بات۔ مگر یہاں اگر میں یہ سوال کروں کہ شب قدر اللہ نے کس کو دی تھی، وہ تو کوئی نہیں کہیں گے، پتہ نہیں مول صاحب ملی ہوں گی، یہ سوال کا جواب ہوتا نہیں ہوتا۔ یہ کوئی پکا ایویڈنس سے، پروف سے یہ نہیں کہہ سکتا
کہ میں شب قدر کو پا لیا مول صاحب، میں شب قدر کی عبادت کو پا لیا. کوئی اب اس میں جو ہے وہ کہہ سکتے ہیں کوئی؟ عزیز بزرگان دین، بڑے بڑے اللہ والے بزرگان دین نہیں کہہ سکتے یہ بات، کیونکہ اللہ نے شب قدر کو ایک بہت مخفی چیز بنا کر رکھا ہے. وہ تو ہم اور آپ خوش ہو رہے ہیں حافظ صاحبوں کی تراویح کو ختم کرنے کے بعد. استغفر اللہ، تراویح نہیں، اس وقت کی جو ان کی اینڈنگ قرآن رہتی بس اس میں آپ بھی خوشیاں منا لے رہی ہیں. اور یہ سچی بات کہہ رہا ہوں میں آپ کو، چونکہ ہماری بھی تراویح 27 کو ختم ہوتی، تو یہ ہرگز نہیں ہے کہ میں 27ویں شب کو کیا کہتے ہیں اس کو، شب قدر کہہ کر ہی تراویح ختم کر، نہیں، ہرگز نہیں. اس کو آپ دور دور تک مت لاؤ. وہ اس لیے ختم ہوتی ہے کہ بس اب یہاں تھوڑا سا ریلیکس ہو کر ہم بھی اطمینان کے ساتھ یہ 3 دن رمضان کی تیاری میں مصروف رہے. یہ بھی نہیں ہو سکتی بات، مگر اس کو سمجھ لیجئے بس. مگر دوستو بزرگو، اس خوشی کے اندر آپ کی خوشی کا میٹر الگ ہے، ہماری خوشی کا میٹر الگ ہے. آپ کی جو خوشی ہے وہ آج کی رات شب قدر ہے، اور ہماری جو خوشی ہے وہ آج کی رات قرآن مجید کا دیا گیا سلیبس اینڈنگ تک پہنچا ہے. بس اتنا ہی فرق ہے. کتنے ایسے لوگ ہیں جو شب قدر کے اس 27ویں شب کو منا کر اللہ کے فضل و انعام سے اگر 29ویں رات شب قدر ہو گئی تو اس وقت تو ہمارا رمضان ہی فائنل، رمضان ہی ختم ہے ہمارا اس وقت. تو میرے کہنے کا مقصد یہ ہے بزرگان دین، اللہ رمضان سب کو نہیں دیتے. تو میں وہی ٹاپک آج، رمضان اگر آپ کو لینا ہے، اگر رمضان آپ کو پانا ہے، رمضان اگر آپ کو کیا کہتے ہیں، رمضان حاصل کروا لینا ہے، تو یہ اب باتیں غور سے سنیے. میرے لیے بھی ضروری ہے یہ آپ کے لیے بھی ضروری ہے. میں اس کو چھوٹا ایگزامپل دیتا ہوں، اس کے بعد ہم آگے کی سپیچ کو کمپلیٹ کرتے ہیں. فرسٹ آف آل، ہم جب حجر اسود کو جاتے ہیں، کعبۃ اللہ، ہم کیا سوچتے ہیں؟ یہ گھٹیا سوچ ہے، میں پہلے ہی بتا دے رہا ہوں اس کو. اب میں حج یا عمرہ کر کے آ کے پاک صاف ہو کے ایک دم میں ایک اچھی زندگی گزار دوں. انتہائی گھٹیا سوچ ہے یہ. اللہ کے رسول نے فرمایا حجر اسود کی تاثیر کچھ یوں ہے، اگر تم حجر اسود کو بوسہ لینے سے پہلے تمہارا دل کینہ، کپٹ، چغلی، یہ ساری چیزوں سے، دل میں دنیا کی محبت، یہ ساری چیزوں سے اگر پاک نہ ہوا، اگر تم اسی سچویشن میں اس خانے کعبہ کے پاس لگے ہوئے پتھر حجر اسود کو تم نے بوسہ دیا، تو یاد رکھو اس کی تاثیر کچھ یوں ہے کہ اب تمہارے دل کے اندر وہی چیز بیٹھ جاتی ہے بس. اب تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات سن کر صحابہ حیران ہوئے، کہنے لگے یا رسول اللہ ہمیں کیا کرنا چاہیے اب؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی پیاری چیز فرمائی. وہ اب کی رمضان کے ٹاپک کے لیے انتہائی پاورفل بات ہے. وہ کیا ہے؟ تم جب خانہ کعبہ کو آؤ، اللہ سے خوب گڑ گڑا کر دعا کرو. آؤ، ابھی آ رہے بھی نہیں، ابھی اپنے گھروں میں چھے، خوب دعائیں کرو، اللہ سے یہ مانگ کر آؤ، اے اللہ جی میں تیرے اب وہ معزز، وہ مکرم، وہ محترم گھر کے پاس آ رہا ہوں جس کے پاس تیرے انوارات و برکات، فضائل ہمیشہ نچھاور ہوتے رہتے ہیں. بس مجھے وہاں کی صحیح قدردانی اور وہاں کے صحیح عبادت کے مواقع نصیب فرما. یہ کہہ کر جانے والا بندہ اور دل سے ساری چیزوں کو ختم کرنے والا بندہ، اب اللہ ایسے بندے کے تعلق سے کہتے ہیں کہ تیرا حج یا تیرا عمرہ اب قبول ہوا. دیکھ رہے ہماری سوچ کتنی خطرناک بگڑ گئی. وہاں جا کے معافی مانگ لیے،
वहां जाके खाने काबा के पास जो हजरत अस्वद है उसको बोसा दिया तो सब माफ होते कहते। बहुत रॉन्ग जा रहे हैं मेरे अजीज दोस्तों। ये मैं इसको कोट करा सकता हूं आपके सामने, इसको समझे अच्छे से हम लोग। हजरत अस्वद ऐसे नहीं है। तो ठीक यूं ही या इसी तरह रमजान का मुअज्जज महीना है। कौन सा मुअज्जज महीना? वो कौन सा है? तुमने अगर रमजान के मुबारक महीने के आने से पहले रमजान की कमा हक़्क़हू, यानी उसके किस तरीके से रूल्स रेगुलेशंस हैं उसको पहले से ही अगर तय नहीं किया तो बिल यकीन आपका रमजान तो गया। अल्लाह के रसूल ने फरमाया अगर किसी की 70 साल जिंदगी है, कितनी 70 ईयर्स, उसकी पूरी की पूरी जिंदगी में एक शबे कदर का लम्हा अगर उसकी जिंदगी में आ गया, हमारे नहीं मालूम कब आया कब गया, वो अगर आ गया समझ लो उसकी 70 साल की जिंदगी के हुए गुनाह अल्लाह माफ फरमा देंगे इंशाअल्लाह। उतनी हाई फाई रात आने वाली है अब हमारे सामने, हम उसको लाइट लिए हुए असल में। तो बुजुर्गान दीन, हमको यहां ये समझना बेहद जरूरी है कि मैं रमजान से पहले क्या करूं। मेरा एक टाइम टेबल होना चाहिए, मेरा एक पेपर होना चाहिए जिसके अंदर मैं रमजान को कैसा गुजारूं ये उसके अंदर मैं लाइन से कोड किया हुआ हूं। अब देखो मेरे भाइयों, अगर मैं यहां पर, चलो ठीक है, अगर मैं नमाज के बाद अगर आपके सामने रमजान कैसे गुजारें उसके अंदर सारी चीजें इंग्लिश और उर्दू में लिखी हुई होंगी, अगर मैं बांटूं तो कितने ऐसे लोग हैं रमजान के आखिर जुमा में मुझे लाकर यह बताएं कि मैंने रमजान को आपके इस दिए हुए पर्चे के मुताबिक गुजार दिया? कोई नहीं बताएंगे, क्योंकि मैं देने वाला भी नहीं हूं। आपको अगर ये कहीं पर्चा मिला तो आप उसको जेरॉक्स कर कर अपने पास रखें और उसके ऊपर अमल करें। मगर ये जरूर होगा, बाप अपने बेटे को अगर दुकान लगाया या फिर कोई जरा बड़ी क्लास की उसको ट्यूशंस लगा दिया या फिर उसके लिए कोई एक बड़ा काम कर दिया, रोजाना पूछेगा बाप कि आज तुमने इसके तई कितना काम किया, आज तुमने अपनी शॉप पे कितना कमाया और कितना गंवाया और कितना तुम बैलेंस हो, कितना तुम्हारे पास अभी फिलहाल जमा पूंजी है। हमारे पास क्या है मालूम? दुनिया की अहमियत को स्टेप बाय स्टेप ले जाने का सारा शेड्यूल मालूम है। अब अगर यहां नॉर्मल पर्सन को भी अगर उठा के पूछ ले कि एक दुकान चलाना है साहब, एक पान डब्बा डालना है मेरे को, रमजान आ रहा, फुल चलते पान डब्बे, अब मेरे को एक ऐसा पान डब्बा बताओ, प्लेस और A to Z बता दो, 10 लाख का बजट है मेरे पास। आप यकीन करें मेरी बात को, 50 लोग आएंगे आपके पास, ऐसे एडवाइस, ऐसे आपको मशवरे, ऐसी ऐसी राय देंगे, आप बोलेंगे हा इतना जबरदस्त। और यकीन करो आप उनकी राय पे अगर चले भी ना, 10 नहीं 20 लाख हो जाएंगे आपके रमजान नहीं खत्म होने से पहले। ये अच्छी चीज है। मेरा मकसद यह है बताने का कि आपने एक आम आदमी के बताए हुए, चूंकि उन्हें तजुर्बेकार है, उसको मालूम है पान डब्बा कौन सी गली में कौन से स्टाइल में चलने वाला है, कहां 10 दिन की तरावी के बाद लोग सुट्टा मारने के वास्ते लाइन लगा के ठहरने वाले हैं, कहां आकर शानदार तरीके से चाय पी के घर को जाने वाले हैं, उसको सारा सेटअप मालूम है। हालांकि उसको अलिफ से आना बा से बा मालूम है, ये सारे तजुर्बे के अंदाज में उन्हें बता रहा है। वैसे बंदे के हाथ में तुम 10 लाख थमाने वाले हो, मगर एक मौलवी, एक मुफ्ती ये कह रहा है कि रमजान जिसके अंदर आपकी नेकियों का सीजन, लूट मार का सीजन आ रहा है, ऐसा करो, ये दुआ पढ़ो रमजान में, ये काम करो, ये जिक्र लाजिम पकड़ लो, ये करो, और यहां तक के वो पान डब्बा डालने वाला तुम्हारे को अलग बिठा के बताता, पब्लिकली नहीं बोलता। और हम तो आपको पब्लिकली तो छोड़ दो, या ऑन कैमरा बोल रहे हैं कि ये करो और सारे के सारे आमाल खाते में जमा कर लो,
رہی فرصت انشاءاللہ. تو اب ہم کیا کرتے ہیں, اس کو بہت پیچھے چھوڑ دیتے ہیں. دیکھو میرے عزیز دوستو, میں آپ کو ایک چھوٹی بات بتا رہا ہوں. رمضان کے اندر عبادت کو اتنی مضبوطی سے کرو, چونکہ یہ تھوڑی فنی بات بھی ہے. رمضان کے بعد تو میرے اور آپ کا مشغلہ ہے ہی ہے غیبتوں کا, چغلیوں کا. وہ تھوڑا بینک سے ختم بھی ہونا نا, اس میں سے کچھ ہے نہیں آپ کے پاس تو آپ مائنس میں چلے جائیں گے. اللہ نہ کرے اسی وقت اگر موت آ جائیں گی تو مائنس میں چلے گئے آپ. وہاں کہاں مانگیں گے, نہ نذیر کام میں آنے والے نہ بشیر کام میں آنے والے ہیں. وہاں پہ صاف سیدھی کلیئرٹی کی بات ہے. اسی لیے آپ کو چاہیے کہ رمضان کا استقبال کر. لوگ پوسٹر لگا کے دے بیانہ کر رہی استقبال رمضان, جلسہ عام. آپ کیا لیے اس سے, وہ تو کر لیے ماشاءاللہ. وہ تجربے کار مفتی عالم نے آ کر سارے مجمع کو سنا دیا کہ جلسہ استقبال رمضان, جلسہ عام بعنوان لگا کے شاندار کر دیے. تم نے کیا حاصل کیا, تم نے کیا اس سے پکڑ لیا, یہ چیز ہمارے لیے پوائنٹ آؤٹ ہے. میرے عزیز دوستو, پہلا کام رمضان میں جو کرنے کا ہے, آپ اپنا شیڈیول تیار کیجئے, پہلی چیز. دوسری چیز, بزرگان دین, آپ اپنے قرآن کی مقدار بڑھائیے. نہیں آتا مول صاحب قرآن پڑھنے, ارے کب تک نہیں آتا, نہیں آتا کی بات نہیں, اب آنا بولے تو کیا کرنا, سنیے. آنا بولے تو آپ ہے نا روزانہ کیا کرنا ہے, ایک مولانا کو پکڑ کر یا پھر ایک حافظ صاحب کو اپنے ساتھ رکھ کر رمضان, بہت حافظہ ہیں, اب اتنے حافظہ ہیں بہار بنگال سے بلانے کی ضرورت ہی نہیں پڑ رہی, اتنے حافظہ ہیں الحمدللہ. کسی کو مسجد مل رہی, کسی کو نہیں مل رہی, کسی کو فنکشن ہال مل رہا, کسی کو خواتین میں, سب اپنے پاس ہو کے بھی کئی حافظہ بچ رہی. لوگ پریشان ہیں. ارے بھائی ان حافظوں کو آپ ایک مہینے کے لیے اپنے پاس ہائر کرو, ان کو لے کے بیٹھو, مجھے ایک مہینے کے اندر حافظ صاحب 5 سورہ یاد دلا دو آپ بس. ایک بندہ 4 دن بیڑیاں پی کے, 4 دن چائے پی کے, 6 دن سگریٹ دوست کا دیکھ کے پی کے انہیں یہ بول رہا مول صاحب عادت لگ گئی جی نہیں چھٹ رہا. رمضان کے اندر مکمل مہینہ عبادتیں کر کے, وہ سب ساری چیزیں کر کے 4 مہینے باقی نہیں رکھ رہا, انہیں 1 مہینہ باقی نہیں رکھ رہا اس عبادتوں کو. کیوں ایسا کر لیا؟ عبادت کو پہلے سمجھو. عبادت کرنے کے واسطے وہ جی جان لگانا پڑتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا, رمضان آنے سے پہلے یہ لمبے روزے شعبان کے رکھتے تھے. کیا مطلب جی اس کا, رمضان آ رہا کئی کو رکھنا بول سکتے ہیں. یہاں پہ اگر میں کسی کو پوچھ دیا کیمرہ پلٹا کے, تو کوئی ہے اس میں بولیں, میرے کو یقین ہے آپ بولیں گے کوئی اس کے اندر. کئی کو رکھتے تھے اللہ کے رسول رمضان سے پہلے روزہ. اس کی بیسک وجہ کیا ہے معلوم؟ رمضان کے اندر عبادت میں تھوڑی بھی کمی نہیں آنا میرے اندر سے, یہ پہلے سے تیاری. شادی 1 مہینہ ہے بولے تو کیسا تیاریاں ہوتے. شادی سے 2 دن پہلے کوئی شیروانی سلایا, شادی سے پہلے 2 دن کوئی جا کے اپنا وہ کام کرا جو کام لے کے انہیں اسٹیج پہ بیٹھ سکتا. 2 مہینے پہلے ہو رہی صاحب. یہ رمضان کی کیوں نہیں قدر کر رہی ہم لوگ؟ کیا ہوتا مجھ سے وہ دیکھیں گے اس وقت میں چھینا. رمضان کی تیاری اللہ رحم کرے, استقبال رمضان میں وہ مٹا دینا چاہ رہا ہوں الفاظ. اب استقبال رمضان نہیں کر رہے, استقبال دکان کا استقبال باعتبار رمضان کے اعتبار سے. میں اپنی حلیم کی دکان کو کیسے اور چوڑا کروں, کیسا میں اپنے آپ کی دکان کو لائٹوں سے سجاؤں, یہ ہمارا ذہن بنے ہوا ہے. آپ بتائیے رمضان کے استقبال میں یہی سب ہو رہا ہے نا. ہندوؤں کو کیا معلوم رہتا کہ ان کا مہینہ رمضان آ رہا ہے, اور کنفیوز رہتے وہ لوگ. کبھی جنوری میں آتا, کبھی فروری میں آتا, کبھی کیا کچھ ہوتا ان کے پاس. بلکہ تو بھائیوں انہوں کیسا سمجھتے معلوم ہے آپ کو؟ ہمارے پاس جب بھٹیاں اس کے اوپر وہ لپا پوتی جب کرنا شروع کر دیتے نا, تو سمجھ جاتے ہیں ہاں رمضان از کمنگ, رمضان آ رہا ہے. یہ ہم نے ان کے پاس تعارف کرایا ہے. رمضان آنے سے پہلے اگر مسجداں بھرتے تو,
خیر جانتے بھائی یہ ٹاپک ہی الگ ہے پورا, اللہ ہی رحم کرے. تو میرے بھائیوں بزرگوں تھوڑا سا سمجھنے کی کوشش کریں, رمضان اللہ سب کو نہیں دیتے ہیں. ایک حافظ کو ہائر کرو اور بولو کہ مجھے آپ 1 مہینے کے اندر پورا قرآن مجید, آپ کو ضرورت نہیں ہے جی, میں صحیح کہہ رہا ہوں آپ کو. ہمارے پاس جو ہم قرآن مجید جو بڑے بزرگوں کو اپنی اکیڈمی میں آن لائن کی بات کر رہا ہوں میں آپ کو, جو پڑھاتے ہم لوگ, آپ صرف 2 مہینے اگر ہم کو دیے نا, 2 مہینے کی بات کر رہا ہوں, مطلب میں صرف 2 مہینے کتنے ہوتے 2 مہینے میں دینا 30 دن 60 دن 30 آپ کو ایسا ہم قرآن مجید پڑھائیں گے, آپ پورا قرآن مجید آسانی سے پڑھ لے سکتے. معلوم ہے رمضان میں تو اس کی برکتیں الگ رہتی. قریب بیٹھ کر اگر کسی حافظ صاحب کو لے کر, چھوٹے حافظاں رہتے, نابالغ بچے حافظاں ہو جاتے, تو ان سے شرم آتی نا, یہ ایک بڑا مسئلہ ہے, شرم آتی. ان صاحب چھوڑ دیجئے, یہ اللہ کا کلام ہے, اللہ کے کلام کو سیکھنے شرم مت کریے, آپ اس کو رکھیے سائڈ میں. ان سے بیٹھ کر ایک رمضان کر کے دیکھو عزیز دوستو بزرگو, اس میں میرا بھی فائدہ ہے, آپ کا بھی فائدہ ہے. تو ایک مرتبہ اگر کسی بندے کو لے کے بیٹھو, آدھا گھنٹہ, کتنا بولو روزانہ, آدھا گھنٹہ, مجھے 5 سورہ یاد کرا دو حافظ صاحب. 5 سورے میں سورہ یاسین, رحمان, دخان, ملک, یہ 4-5 سورے آتے ہیں. یہ سورے یاد کر لیا آپ اگر انشاءاللہ, تو دیکھنا آپ پوری قرآن مجید فر پڑھ لیتے جاتے آپ, اتنا آسان ہوتا. اسی لیے پوری قرآن مجید کوئی بھی نہیں پڑھتا, 5 پارے 2 پارے پڑھتا خالی انہیں, اس کے بعد پورا قرآن آسان ہوتا. یہ ایک کام جو ہم کو کرنا ہے. تیسرا کام کیا کرنا ہے عزیز دوستو, سوشل میڈیا سے ذرا دور رہنا ہے رمضان میں. یقین کرو میرے بھائیو, اب کیا ہوتا معلوم ہے, گزشتہ رمضان میں جس ٹون میں, جس وائس میں, یا پھر جس انداز میں جو ریل وائرل ہوئی تھی, اس ریل کو ہم کیا کرتے ہیں, ایک اپنا بہت بڑا اوتار سمجھتے ہیں. وہ ریل ہماری نظروں سے گزرنا, یا نہیں تو میرا اسٹیٹس آنا, یا نہیں تو میری سٹوری بیٹھنا, تبھی میرا رمضان ہوتا, یہ ہمارے ذہن میں رہتا. تو اسی مناسبت سے ہم کیا کرتے ہیں, رمضان میں بنائی گئی ہر ریل, اب لوگ کیا کرتے تھے پہلے, رمضان آ رہا بھائی ہم کو یہ ساری چیزوں سے دور رہنا ہے, تو وہ لوگ کیا کرے, ایسی ریل تیار کرے جس میں بے حیائی نہیں ہے. بھائی تیرے کو بے حیائی سے بچنا ہے نا بھائی رمضان میں, یہ لے یہ ریل دیکھ. اب وہ عجیب ریل, آپ کو کیا وہ ایک ہی ریل میں نہیں دکھتا بے حیائی, جیسا اسکرول کرو پھر آ جاتے ایشوری رائے محترمہ, پھر ایک دوسرے محترمہ تشریف لاتے, پھر ایک تیسرے محترمہ آتے. وہ ریل کا مسئلہ بڑا ایسا خطرناک ہوتا. ذرا دور رہیے اپنی قرآن, اپنی نماز. 5ویں اہم چیز, اپنے نمازوں کا شیڈیول تیار کرو آپ, کہ میری نمازیں کتنی چھوٹی ہوں گی. اس کا ایک بہت پیارا انداز میں نے آپ کو شروع میں بتا دیا. اس اعتبار سے اس رمضان میں یہ طے کر لو کہ انشاءاللہ یہ رمضان میری پوری نمازیں قضا جتنی ہوئی تھی پہلے زمانے میں وہ پوری پڑھ لوں گا. پڑھیں گے انشاءاللہ. اس میں یہ ایک کام بہت ٹاپک کا ہے. میں کیوں بول رہا ہوں معلوم ہے بات. اس کے بعد آپ کو یہ نوبت نہیں آتی, مول صاحب ذرا امی طبیعت خراب ہے, ذرا دعا کرو. اللہ کہہ رہی ایسے بندے کی دعا جس کے ذمے میں ایک بھی نماز نہیں چھوٹی, اس کی دعا میرے آسمان سے ایسے اتر جاتی ہے جیسے بارش کا قطرہ اتر جاتا ہے نیچے, ویسا اللہ قبول کرتے. یہ بہت پیاری چیز ہے, اس کو مجھے اور آپ کو کرنے کی سخت ضرورت ہے, اس کے کرنے کی. بزرگان دین, اب دیکھیے رمضان بولے تو تاجروں کا بھی مہینہ ہے. میں ایسا نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ کو رمضان میں کمائنا ہی نہیں ہے, وہ نہیں ہے. آپ حیدرآباد میں وہ ہوٹل کا نام سنے ہوں گے, بارکس کے اندر جمیرہ, وہ ہوٹل ابھی اس کا پوسٹر دیکھ رہا تھا میں, رمضان کی پہلی تاریخ سے لے کر آخر رمضان یعنی 30 رمضان تک یہ ہوٹل کو بند رکھا جائے گا, اپنی عبادتوں میں مصروف رہو. معلوم ہے کہ اس کو اہمیت جاگی, اس بندے کے اندر رمضان کی اہمیت خود کے اندر بھی جاگی, اور لوگوں کو جگانے کی بھی اس نے کوشش کی, اپنا پہلا قدم اٹھایا. کتنا بڑا کام کر دیا اس نے. حالانکہ معلوم ہے اس کو میری ایک ہوٹل بند ہونے سے کسی کا کچھ ہونے والا نہیں ہے, مگر اس نے یہ ساری چیزوں کے اندر اپنا یوگدان دے کر یہ ثابت کر رہا ہے کہ رمضان میں یہ بھی کیا جا سکتا ہے. میں اسی لیے کہتا ہوں نا میرے بھائیوں, یہ دین جو ہے نا کسی کا محتاج نہیں ہے. اللہ کہیں بھی کسی سے بھی کام لے سکتے ہیں, معلوم کیسا بھی لے سکتے ہیں.
और वो एक काम बड़े बड़े कामों पे भारी पड़ जाता है। देखो मेरे भाइयों, सोचो आप कि हमको क्या करना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह आप तिजारत करें, इसका मना नहीं है, तिजारत में घुस न जाएं। 10 दिन की तरावी पढ़ के गायब, 5 दिन की तरावी पढ़ के गायब। रमजान के अंदर की जो तरावी है, पूरा महीना पूरा कुरान मजीद, पहले तो हम पूरा कुरान मजीद पढ़ते नहीं रमजान के अलावा के दिनों में, ना ही हमारे को सुनने का इत्तेफाक होता। वो है सो भी 3 नमाजा जिसके अंदर जोर से पढ़ते, उसके अंदर भी मगरिब के अंदर छोटे सूरे रहते जो कंटिन्यूसली आप सुने हुए हैं। मगरिब ईशा और फजर, ईशा एक बच्ची जो जिंदा रहते, फजर के अंदर तो हमारा ईमान पावर में आता तो सोते ना, कोई भी चीज पावर में आई तो डरा वो हो जाती ना। तो ये हमारा हाल है। तो साल में एक मर्तबा मौका मिलता। मैं तो कह रहा हूं जो हाफिजा शहर के अंदर बचे हुए हैं, इनको आप बुलाओ, घर में बिठाओ और कुरान मजीद सामने बैठकर सुनो। रात में तरावियों में सुनो, दिन में सामने बिठाकर सुनो। ऐसा करो, रमजान अल मुबारक मेरे और आप सबके लिए फायदे की चीज हो जाती है। आखिरी और अहम बात यह है, यह भी चीज ताजिरों के उन्वान से ही है, अल माल वल बनून। अल्लाह ने कुरान में फरमाया माल और औलाद ये सिर्फ दुनिया की जीनत है, इसको तुम टक्कर में लाकर अपनी आखिरत बर्बाद न करो। रमजान के अंदर सीजन के नाम से ताजिरों ने अपने वो सारी चीजों के रेट्स को हाई कर दिया है, जिसके अंदर एक गरीब अपने आप को भी कोई चीज लेने पर सोचने पे मजबूर है। रमजान आ रहा है तो आप उनकी मोहब्बतों में कमी का मामला करो। यह भी अल्लाह के रसूल की सुन्नत है। नो एक्सचेंज नो रिटर्न जिस दुकान पे लिखा हुआ होता है ना, मैं तो साफ ये कह रहा हूं कि उस दुकान पे जाना नहीं चाहिए। सही कह रहा हूं। अगर मैं यहां पे रूल्स बाय रूल्स इस्लामिक लॉ के एतबार से अगर बोलूंगा, ये इस्लाम की तालीम ही नहीं है। नो एक्सचेंज नो रिटर्न। अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि 3 दिन तक का इख्तियार है। कितने दिन का? आप पूछ लेना मौलाना से। 3 दिन तक बंदे को यह इख्तियार दिया जाना चाहिए कि तुम कोई भी चीज ले रहे हो, 3 दिन तक अगर नहीं समझ में आ रही हो तो मुझको ला कर दे सकते हैं आप। ये एक चीज का ख्याल रखना चाहिए। ये हमारे ताजिरों का बहुत बड़ा मसला है, चाहे वो कपड़ों के ताजिर हो, चाहे वो अपने फ्रूट बंडी के ताजिर हों, या फिर इसके अलावा जो भी ताजिर हों, इसका खुसूसन ख्याल कर लें। आखिर के 5 मिनट के अंदर मैं आपको वैलेंटाइन डे के उन्वान पे कहकर अपनी बात खत्म करता हूं। भाइयों बुजुर्गों, ये आपको बोलने की भी आपके सामने कोई जरूरी बात नहीं है, ये महज इसलिए बता रहा हूं कि ये जो चीज है ये इंसानों की बनाई हुई चीज नहीं है, ये इंसान करने का काम नहीं है। चाहे वो मेरा भाई रमेश हो, चाहे वो मेरी बहन सीता हो, चाहे वो मेरा भाई अब्दुल रहमान हो, कि चाहे मेरी बहन खतीजा हो, ये मुसलमान हो के गैर किसी के कल्चर में आपको नहीं मिलता कि आप वैलेंटाइंस डे के अंदर इतनी गलीज हरकत कर जाओ। अल्लाह रहम करे। अफसोस, अब जो ये कुर्सी पे बैठ कर रोना है वो हम मुसलमान कौम की बच्चियां नंगी हो रही हैं इन रातों के अंदर। मुसलमान कौम के बच्चे नंगे हो रहे हैं इस मौके पर। क्यों? किसने तुमको ये तालीम दी? अगर तुम्हारे अंदर दम, पावर, जुर्रत, हिम्मत, मोहब्बत, उल्फत, मवद्दत है तो तुम उस लड़की से निकाह कर लो। और ये दुनिया, ये जो तुमको सबक दी है यहूदियों ने, यहूदी नस्ल ने, वो तुम्हें तबाह करने के लिए लगी हुई। जिस लड़की के साथ, जिस होटल में हम अपनी जिंदगी का मुंह काला कर रहे हैं, सच्चे दिल से अभी हाथ रख के कहना मेरे अजीज दोस्तों, क्या वो नौजवान लड़की और वो नौजवान लड़का जिंदगी में इस्लामी एतबार से शादी कर कर सुख में रह सकते हैं? नहीं रह सकते। ये झूठा दावा है, ये झूठ मक्र फरेब का अलमिया है जो आज हम वैलेंटाइंस डे के नाम पर अपनी बच्चियों का मुंह काला करते हुए देखकर ना भाई के चेहरे पे गम की लहर, ना मां के चेहरे पर अफसोस,
نہ باپ کے دل پر ایک طرح کا اثر دکھ رہا ہے. بچیوں کو مغربی تہذیب میں ہم نے بھیجا, مغربی تہذیب کے دل دادا ہوئی اور انہی کے اعتبار سے بچیاں اپنے گل چھرے اڑا رہی ہیں. ان دنوں کے اندر یہ یہودی نسل نے تو کر دیا اس کام کو, مگر آپ اپنی اولاد کی حفاظت, یہ تمہاری بچی یا بچے کے 2 لاکھ مہینہ کمانے سے زیادہ فضیلت رکھتا ہے. اس کو اٹھا کر رکھو کہ تمہارے پاس تمہاری بچی کی اہمیت اس 2 لاکھ سے زیادہ نہیں ہے. نہیں ہے کیا آپ 2 لاکھ کو ضروری سمجھتے ہو؟ اپنی بچیوں کی حفاظت کرو. اور جہاں تک میرا یہ پیغام پہنچ رہا ہے, یہ جو پیغام جا رہا ہے, یہ آج کل کے جنزیز کے لیے. میرے بھائیوں, آج تم جس بہن کے ساتھ گلے میں ہاتھ ڈال کر دنیا کی رنگا رنگی میں مصروف ہو, کسی چبوترے پہ بیٹھ کر اپنی بے حیائی کا ننگا ناچ نچ رہے ہو, یاد رکھنا آپ کے گھر میں بیٹھی آپ کی بہن بھی آنے والے سال کے اندر کسی اور کے ساتھ مگن اگر آپ کی یہ آنکھ دیکھ رہی ہے اور آپ کو غصہ آ رہا ہے, تو میں کہتا ہوں یہ آپ کا غصہ آنا صرف بے وقوفی. تم نے کسی بہن کو ہاتھ ڈالا تو بالیقین اللہ بھی تمہاری بہن کے ساتھ کسی اور کا مسئلہ وہ کرا دے. تمہارے گھر کے اندر تعلیمات کو ختم کر دیا جائے گا. اسی لیے ہم کو چاہیے رسول اللہ کی تعلیمات کو اپنائیں. یہ گھٹیا تعلیمات ہماری نہیں ہے. عزیز دوستو بزرگوں, خوب تیاریاں کرو. رمضان مبارک آ رہا ہے, ہم کو اس کے اندر کیسے تیار ہونا ہے, کیا کیا کرنا ہے, یہ ساری چیزیں کرنی ہے. تراویحوں میں ٹھہرنے کے لیے ابھی سے پیروں پہ تیل لگاؤ, ابھی سے پیروں کو مضبوط بناؤ, ابھی سے پیروں کے اندر جان پیدا کرو کہ مجھے خدا کا کلام سننے کے لیے 1 گھنٹہ نہیں 2 گھنٹے ٹھہرنے کے لیے میں اپنے رب کے لیے تیار ہوں. یہ کہنا کافی نہیں ہے میں اپنے رب کے لیے مر مٹنے کے لیے تیار ہوں, بلکہ یہ دکھانا ضروری ہے کہ اگر امام صاحب نے تراویح کے اندر کسی وقت اگر تاخیر بھی اگر کر دی تو یہ کہہ کر نکل جانا کہ یہ حافظ یہ امام نے اللہ کا کلام پڑھانے کے لیے تاخیر کیا, یہ اللہ کے لیے میرے پاس اللہ کے یہاں میرا یہ ثواب لکھا گیا اور میں آگے اور مضبوطی سے کھڑا رہوں گا. یہ عزائم کرنے کی اب فی الحال ضرورت ہے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم تمام کو صدق دل سچے دل کے ساتھ رمضان کی تیاری کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور ویلنٹائنز ڈے کے نام کی بے حیائی ہماری بچیوں کے اندر سے ختم ہونے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.